ہاں 25 آیتیں قرآن میں ایسی ہیں جس میں وسیلہ لینا حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو تم کہہ دینا کہ قرآن میں تو آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ نے فرمایا وسیلہ لو اور اللہ سے ڈرو، اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ میرے محترم بزرگ اور ساتھیو، علامہ حافظ احسان اقبال صاحب نے آپ نے فرمایا اے ذاکر نائک بتا قرآن کے کس جگہ سے تو دلیل دے رہا تھا کہ قرآن میں وسیلہ لینا حرام قرار دیا گیا ہے۔ اب وہ ڈرنے لگتا ہے، سک پکانے لگتا ہے، پھر وہ آیت پڑھتا ہے، آیت الکرسی والی ما ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم، کہ قیامت والے دن اللہ کے اذن سے حضور شفاعت کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا یہ تو شفاعت والی آیت ہے، تو بات وسیلے کی کر رہا تھا، وسیلے والی آیت دکھا کہ کہاں لکھا ہے قرآن میں جس میں وسیلہ لینا حرام ہو۔ تو کہتا ہے انڈیا جا کے جواب دیں گے، انڈیا جا کے جواب دیں گے۔ آج تقریباً 10 سال ہو گئے، آج تک جواب ہی دے رہا ہے۔ اب بھاگا انڈونیشیا میں، ایسے ایسے آج وہ کیسے شعر ہے حضرت، ایسے ایسے ملاؤں سے دین بچائے رکھنا، ایمان بچائے رکھنا۔ آج جاہل بھی ہیں عالم کا لبادہ اوڑھے، جی کوٹ پینٹ ٹائی لگا کے کوئی عالم تھوڑی بن جائے گا چند آیتیں یاد کر کے۔ الحمدللہ ہمارے مدرسے کا چھوٹا بچہ بھی 5 آیت پڑھ کے آپ کو اس کا ترجمہ سنا دے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں بندہ اگر قرآن کی تبلیغ کر رہا ہو، دین کی تبلیغ کر رہا ہو، اب وہ صحابہ کرام کے عقیدے سے بندوں کو ورغلائے اور دور کرے۔ نہیں میرے محترم بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر گامزن رکھے اور مرتے دم تک حضور اعلیٰ حضرت کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، کہہ دیجئے آمین۔ اور چونکہ ہمارے ماسٹر صاحب قبلہ کہہ رہے تھے کہ کوئی ہستی ہے، میں کوئی ہستی نہیں ہوں، وہ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے میں کتا پاک رسول اللہ دا، میں حضور کے در کا کتا، بھونکے شور مچاوے۔ جی کتوں کا کام یہی ہوتا ہے کہ مالکوں کے در کی چوکیداری کری، کیا حضور بس مالک فرما دینا کہ یہ ہمارا ہے، اس کے بعد کوئی پوچھے گا ہمیں نہیں، پھر ہمارے بھی شانوں کے پرچم بلند ہو جائیں گے۔ مالک صرف فرما دے کہ یہ ہمارا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے میں کتا پاک رسول اللہ دا، بھونکے شور مچاوے۔ کیوں؟ ناموس رسالت کے گلشن کے اندر کوئی سور نہ آنے پاوے۔ بس ہمارا یہی کام ہے کہ ہم حضور کے دین کی چوکیداری کریں۔ میرا محترم بزرگ اور ساتھیوں، اللہ نے فرمایا قرآن میں لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تمہاری طرف ایک شانوں والا رسول گیا۔ اللہ اکبر۔ حضور کی شان کیسی ہے؟ اللہ اکبر۔ قرآن میں کئی آیتیں ملیں گی، بلکہ ایک بندہ آیا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اماں جان قرآن میں کون سی ایسی آیت ہے جو حضور کے مدح و ثنا میں اتری ہے؟ آپ مسکرا کر فرماتی ہیں تو نے قرآن پڑھا نہیں، پورے کا پورا قرآن میرے محبوب کے تعریف میں اترا۔ سبحان اللہ۔ پورے کا پورا قرآن میرے محبوب کی تعریف میں نازل ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ کا پیارا محبوب بے مثل و بے مثال ہے، با کمال ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کچھ لوگ ہندوستان میں پیدا ہو گئے، اب یہ کہتے تھے نہیں اب جو مانگنا اللہ سے مانگو، اللہ ہی دے گا، اللہ ہی بچائے گا۔ جہنم سے بچنا ہے تو نماز پڑھو، نبی نہیں بچا سکتے ہیں۔ اس عالم میں گویا کہ میرا ذوق میرا وجدان کہتا ہے، حضور اعلیٰ حضرت نے لکھا غم زدوں کو رضا گزدہ دیجئے کہ ہے غم زدوں کو رضا۔ اے رضا، جو لوگ غم زدہ ہو گئے ہیں، جو لوگ دل اپنا چھوٹا کر بیٹھے ہیں، جو لوگ مایوس ہو گئے ہیں کہ اب ہمیں قیامت کے دن کون بچائے گا، اب ہماری شفاعت کون کرے گا، انہیں خوشخبری دے دیجئے غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بزرگوں اور ساتھیوں، آئیے میں آپ کو امام قسطلانی کی بارگاہ میں لے چلوں۔ آپ فرماتے ہیں اگر شان نبی سمجھنا ہو تو کیسے سمجھا جائے، کیسے سمجھا جائے؟ اگر شان نبی سمجھنا ہو کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو کتنی شان عطا فرمائی، اور جو حضور سید الانبیاء ہیں، سب کے مالک و مختار ہیں، اور امام بوصیری لکھتے ہیں وَكُلُّهُمْ مِن رسول اللہ ملتمس غشفا من البحر ورشفا من الدیم۔ یہ سارے رسول انبیاء قاصائے گدائی لے کر حضور کے بارگاہ میں کھڑے رہتے ہیں، حضور اپنے خیرات کا کچھ چھیٹا ہمیں بھی عطا فرما دے، وہ ہمارے اور آپ کے نبی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو حضور
حضور اعلیٰ حضرت نے کیا کہا تھا، کیا لکھا تھا؟ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو۔ قیامت والے دن کے بارے میں آپ فرماتے ہیں میں اور نبی سے عرض کیوں کروں گا، میں اور نبی کے در پہ کیوں جاؤں گا کہ آپ ہماری شفاعت کیجئے، جبکہ ہمارا نبی مالک و مختار ہے، جب کہ ہمارا نبی دونوں جہان کا مالک و مختار ہے، جبکہ ہمارے نبی کو شفاعت کا تاج پہنایا جائے گا، جبکہ ہمارے نبی کو لواء الحمد کا جھنڈا عطا فرمایا جائے گا، جبکہ ہمارے نبی کو مقام محمود پر جلوہ افروز ہوں گے اور کہا جائے گا یا محمد آج صرف آپ ہی کی سنی جائے گی، آپ جو کہیں گے آپ کی بات آپ کا پروردگار بھی مانے گا، آپ جو کہیں گے آپ کی بات آپ کے یہ خدام جو ہے جو فرشتے ہیں یہ بھی مانیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور بھی فرماتے ہیں میں جو سجدہ کروں گا وہ نیکوکاروں کے لیے نہیں بلکہ اپنی گنہگار امت کو جہنم سے بچانے کے لیے سجدہ کروں گا۔ اور قربان جائیے اے میرے بھنولی کے مسلمان بھائیوں، آتا ہے کتابوں میں، جب میرے استاد نے ہمیں سنایا ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضور ہم غلاموں کو بچانے کے لیے اپنے سر سے پگڑی اتار دیں گے اور پگڑی اتار کر زمین پر رکھ دیں گے، اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر کہیں گے، عرض کریں گے یا اللہ جو تو نے دنیا میں وعدہ کیا تھا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ میں اسی وقت راضی ہو جاؤں گا جب تک کہ میرے ایک ایک امتی جنت میں نہ چلا جائے۔ سبحان اللہ۔ حضور سجدہ کریں گے ہم گنہگاروں کو بچانے کے لیے، اور جب حضور سجدہ کریں گے تو حضور کے سجدے کے صدقۃ فعل اللہ تبارک و تعالی ہم تمام گنہگار امتیوں کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ امام قسطلانی درود پاک پڑھ لیجئے، پڑھیں گے؟ اے بھائی آپ لوگ ہار گئے، اور ہم اپنی گھر کی تعریف کرتے تو ابھی تک گلا والا پھٹ جاتا، لیکن جب ہم مدینے والے محبوب کی بات کرتے تو فیضان ادھر سے آتا ہے۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں جانور بنا دیتا کر کیا لیتے؟ کچھ کر پاتے؟ کتا بنا دیتا، گدھا بنا دیتا، کچھ کر لیتے؟ محض اس مالک کا فضل ہے، اس مالک نے انسان بنایا، مسلمان بنایا، اور سنی مسلمان، اور الحمدللہ سیدوں کا در کا غلام بنایا۔ الحمدللہ حمداً کثیرا۔ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمارے دلوں میں سیدوں کی محبت ہے، اللہ کے پیارے محبوب ولیوں کی محبت ہے، حضور کی محبت ہے۔ امام قسطلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ اس سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک سلیم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اگر حضور کی شان سمجھنا ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی شان کو کتنا بلند و بالا کیا ہے، اللہ اکبر، تو کیسے سمجھا جائے؟ ایک ترازو لایا جائے۔ کیا لایا جائے؟ 2:10 ہو رہا ہے، 10 منٹ کے اندر میری تقریر انشاءاللہ میں اپنی تقریر کو سمیٹ لوں گا، چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا۔ یہ نہیں کہوں گا، اور آپ لوگ سننا چاہتے ہیں، سننا چاہیں گے تو سناؤں گا۔ کیوں؟ یہاں علماء نہیں ہیں؟ حضرت کہی تو ختم کر دو۔ اس لیے میں کسی کو ٹارگٹ نہیں بنا رہا، لیکن جو وقت دی جائے انسان کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو 10 منٹ اور سناؤں، جائیے گھر سنائیے اپنے بچوں کو، یہاں اور بھی علماء ہیں جی۔ وقت سب کو ملنا چاہیے، وقت سب کو ملنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ مائک پکڑ لیے تو آپ شہنشاہ ہیں، جب تک مرضی تب تک بولیں گے، اور جب جلسہ کرانا ہونا آپ ایک اپنا سرپرست بنا کے رکھیے، سب کو مالک نہ بنائیے، ایک عالم دین کو اپنا سرپرست بنائیے، اور پورے جلسے کا نظام ان کے ہاتھ میں دیجیے، اور وقت متعین کر دیجیے سب کے لیے، آدھا گھنٹہ، 40 منٹ، 25 منٹ، 15 منٹ، جتنا ہو سکے۔ اور جتنے بھی اسٹیج پر منبر رسول پر اللہ کے پیارے محبوب کے پیارے وارث آ کر جلوہ افروز ہو جائیں، سب کو وقت ملنی چاہیے، ملنی چاہیے، نہیں ملنی چاہیے۔ 2-3 باتیں ہمارے کمیٹی کی طرف سے کہا گیا تھا روشنی ڈالنے کے، بس ان باتوں پہ میں روشنی ڈال کے اپنی گفتگو سمیٹ لیتا ہوں، چونکہ بات بہت تھی لیکن
بہت کم ہے، اور میرے بعد ہمارے سر کے تاج حضور سید صاحب قبلہ آپ ضرور گفتگو فرمائیں گے۔ آپ کی ہر ایک ایک بات ہمارے لیے مشعل راہ ہوگی، آپ کی ہر ایک ایک بات ہمارے زندگی کے لیے نمونہ ہوگی، ہے نا؟ تو انشاءاللہ حضرت کی تقریر بھی سنی اور حضرت دعا فرمائیں گے، انشاءاللہ ہم لوگ دعا میں بھی شریک رہیں گے تاکہ اللہ تبارک و تعالی حضور کے اس شہزادے کے دعا کے صدقے ہماری بگڑی کو بنا دے۔ عرض یہ کر رہا تھا امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں اگر شان نبی سمجھنا ہو تو یوں سمجھا جائے کہ ایک ترازو لایا جائے اور اس ترازو پر، اچھا ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں، اب جب راسن کے دکان پہ جاتے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک پلڑے پر وہ دکاندار چینی رکھتا ہے، اسی پلڑے پر آلو پیاز وغیرہ رکھتا ہے، دوسرے پر کلو لگتا ہے، 1 کلو چاہیے تو 1 کلو کا وہ بٹخارا وغیرہ رکھے گا، اور جب وزن برابر ہو جائے گا تو آپ کو اتار کر دے کر پیسہ لے لے گا۔ یہی نا قانون ہے۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں اگر شان نبی سمجھنا ہو تو یوں سمجھا جائے ایک ترازو لایا جائے، ترازو کے ایک پلڑے پر 7 آسمان کو رکھ دیا جائے، اسی پلڑے پر 7 زمین کو رکھ دیا جائے، اسی پلڑے پر تمام عرش و کرسی کو رکھ دیا جائے، اسی پلڑے پر تمام انبیاء و رسول کو رکھ دیا جائے، کتنا بھاری ہو گیا؟ بھاری ہوا کہ نہیں ہوا؟ 10 ٹالی ماٹی آپ لوگ اٹھا پائیں گے سب لوگ مل کے؟ 50 ٹالی۔ امام قسطلانی اس امت کو سمجھانا چاہتے ہیں تاکہ کوئی عرب سے آ کر یہ نہ کہہ سکے جو نبی ہے وہ اس کو پیٹ کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ ہم سمجھا اس لیے رہے ہیں تاکہ آپ کا عقیدہ بچا رہے۔ جی اس لیے آج کل کچھ لوگ ایسے جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں نعوذ باللہ نبی کو پیٹ کے پیچھے کا علم نہیں ہے، یقین جانیے وہ نام کے لیے مسلمان ہے، وہ سب کچھ ہو سکتے ہیں، وہ کبھی بھی عاشق رسول نہیں ہو سکتے ہیں، اور جو عاشق نہیں ہوگا رات و دن سجدہ کرے وہ کبھی جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے۔ جنت میں وہی جائے گا جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی، اور وہی محبت جنت کا ٹکٹ بنے گا سبحان اللہ کل قیامت والے دن۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں اسی پلڑے پر 7 آسمان 7 زمین اور تمام جن و انس کو رکھ دیا جائے، اسی پلڑے پر عرش و کرسی لوح و قلم کو رکھ دیا جائے، اسی پلڑے پر تمام اولیاء کو رکھ دیا جائے، اور دوسرے پلڑے پر کسی اور کو نہیں، زہرا کے بابا حسنین کے نانا ہم امتیوں کے حضور جانے جانا کو رکھ دیا جائے تو پلڑا ہمارے نبی والا بھاری ہو جائے گا۔ یعنی سب مل کر وہ سارے انبیاء، وہ سارے رسول، وہ سارے اولیاء اور پوری کل کائنات مل کر بھی ہمارے اور آپ کے نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ تو آج کل جو 24 نمبر ملا گھومتے ہیں جو کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے، یہ کیسے ہماری نبی طرح ہو سکتے ہیں؟ بلکہ میرے نبی کی تو شان یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں اگر درخت آتے تھے تو درخت بھی حضور کو سجدے کرنے لگ جایا کرتے تھے۔ اسی لیے تو حضور اعلیٰ حضرت نے لکھا اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ ادب سے کرتے ہیں تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، پیڑ سجدے میں۔ میرے محترم بزرگ اور ساتھی، نبی رحمت کی ولادت کے موقع سے محفل سجائی گئی۔ جتنی ہماری بہن بیٹھی ہیں نا، بہن میری تھوڑا دیر اپنے ایک چھوٹے بھائی کو دیکھیے گا اور آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش سمجھیے گا، اس منبر سے ایک بھائی ہمارا ہاتھ جوڑ کر گیا تھا، آپ اپنی عزت کا خیال کیجئے۔ جس نبی نے آپ کی زندگی کو بچایا ہے، اگر آپ بے پردگی کے ساتھ بازاروں میں، مارکیٹوں میں، فیس بک پر، انسٹاگرام پر اگر اپنے حسن کو دکھائیں گی تو پھر سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ کی بارگاہ میں آپ کیا جواب دیں گی؟ سیدہ پوچھیں گی کہ حالات کیسے بھی تھے، میرے آنچل کو کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا۔ حضور اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا؟ جن کے آنچل کو نہ دیکھا مہر و ماہ نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ خود امام حسن فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں میں بیٹا تھا نا سیدہ کا، میں نے کبھی اپنے ماں کے سر سے دوپٹے کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا۔ خود امام حسن پر آپ سے گزارش ہے، اور اپنے گھروں میں بھی بیٹیوں بہنوں سے کہیے گا، بہت ہمیں شرمندگی محسوس ہوتی ہے جب ہماری بہن بیٹی منمانی کر کے بازاروں میں گھومتی ہیں۔ آپ بہت قیمتی ہیں، پوری دنیا کے ہیرے ایک طرف کر دیے جائیں تو بھی آپ کی عزت کے مقابلے میں برابری نہیں کر سکتے ہیں۔ عزت کی حفاظت کیجیے۔
کیجئے اور قرآن کی تلاوت کیجئے۔ اس لیے جب تک ہمارے اور آپ کے نبی دنیا میں آئے نہیں تھے نا تو لوگ بوڑھے ماں باپ کو مصر کے بازاروں میں بیچ دیا کرتے تھے، یہ کہا کرتے تھے لے جاؤ ان بڈھوں کو خرید لو، یہ جب کھانستے ہیں تو رات میں ہماری نیند خراب ہو جاتی ہے، اور بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اے میری بہنوں، اے میری بیٹیوں، آپ کو لوگ زندہ مار دیا کرتے تھے۔ یہ وہی نبی جب دنیا میں جلوگر ہوا تو حضور نے فرمایا لوگوں بیٹیوں کو زندہ دفن نہ کرو، یہ جس باپ کے گھر میں جنم لیتی ہیں، جس باپ کے گھر میں پیدا ہوتی ہیں، اس ماں باپ کے لیے جنت بن جایا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، اس ماں باپ کے لیے جنت کی ضمانت ہوا کرتی ہے، اور بیٹی ماں باپ کے لیے سات رحمت لے کر آتی ہے۔ اپنی عزت کی حفاظت کیجئے۔ اور دلی کا ایک معاملہ ہے، میرے بڑے بھائی نے اشارہ کیا، یہ بات ضرور کیجئے گا۔ ایک بہن کو ایک لڑکے نے بہت بڑا گفٹ ایک آفر کیا کہ میں تمہیں یہ دوں گا، 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 چل میرے ساتھ، اگر نہیں چلے گی تو تجھے جان سے مار دوں گا۔ اس بہن اگر میرے سامنے آ جائے نا، قسم حضرت میں اپنی پگڑی اتار کر اس کے قدموں پہ رکھ دوں گا۔ اس بہن نے کہا اے سن ظالم، میں مرنا تو گوارا کرتی ہوں لیکن اپنے حضور کے شریعت سے کھلواڑ کرنا مجھے گوارا نہیں ہے۔ میں مر تو سکتی ہوں لیکن اپنے نبی کے دین کو نہیں چھوڑ سکتی ہوں۔ قربان جائیے اس بیٹی کے اس دلیرانہ جواب پر، اس بیٹی کے اس جواب پر آپ کو بھی عمل کرنا چاہیے۔ آپ